आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के स्पेशल प्रोग्राम सीरत औलिया अल्लाह में इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम एक ऐसे वली शख्सियत की सीरत को संवारने के लिए, जानने के लिए, उनकी सवाने हयात के जानने के लिए आए हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया निज़ामिया में शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना हाफिज़ इमाम अहमद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जामिया निज़ामिया में मौजूद हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि शेखुल जामिया बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे कौन से अमल थे, वो उनकी अमली मशगलियत, उनकी ज़िंदगी क्या थी जो आज के हमारे नौजवान लोगों को पता नहीं। तो सिटी इंडिया टीवी ने अहाता किया कि सीरत औलिया अल्लाह का और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हमारे औलिया अल्लाह बुज़ुर्गाने दीन की सीरत को हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के मातहत आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारे साथ इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना सैयद वाहिद अली नायब शेखुल अक़ाइद जामिया निज़ामिया। हम सबसे पहले हज़रत वाला का इस्तक़बाल करते हैं कि मौलाना आपने अपना क़ीमती वक्त हमें दिया। मौलाना, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को सवाने हयात बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान दक्कन के इलाक़े नांदेड़ में आज से तकरीबन 250 साल पहले 1264 हिजरी 4 रबीउल सानी तवल्लुद हुए और आपका घराना नांदेड़ के एतबार से, हिंदुस्तान के एतबार से
قاضیوں کا گھرانہ ہے، اور آپ کی نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ حضرت فاروق اعظم خلیفہ سوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ 39 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کی حامل ہیں۔ اس طرح آپ کا گھرانہ بڑا مقدس اور بابرکت گھرانہ ہے۔ دراصل آپ کے جد امجد حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے عظیم بزرگ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی اولاد میں بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں رہی ہیں، اور انہی کی اولاد سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو آپ کی ولادت کے بعد ہی آپ نے گھر میں اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی، اور حفظ قرآن کریم کی آپ نے تکمیل فرمائی، اور پھر دیگر علوم کے لیے آپ حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے کئی اس زمانے کے جو کبار اہل علم تھے، بڑے بڑے علماء اعلام تھے، ان کے پاس آپ نے ثانوی طلب مستعی کیا، اور علوم دینیہ عالیہ کو حاصل کرتے ہوئے ایک متبحر اور ایک غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والی عظیم شخصیت، اور دین اسلام کے ایک عظیم محقق اور غیر معمولی فقہی قابلیت رکھنے والے ایک عظیم فقیہ کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نمودار ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین کا قصد کیا، اور آپ 4 مرتبہ حرمین شریفین کا سفر فرمائے ہیں، جس میں سے ایک مرتبہ آپ نے مکمل طور پر ارادہ کر لیا اور اہل و عیال کے ساتھ، اور مکمل ارادے کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اور وہیں مستقل قیام کا آپ نے ارادہ کر لیا۔ 3 سال سے زائد آپ مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر رہے، اور وہاں پر بھی آپ نے اپنی خدمات جاری رکھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ منامی کی بنیاد پر آپ واپس دکن تشریف لائے، اور جامع نظامیہ کا جو سلسلہ تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا، اور آج جامع نظامیہ جس شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے، اور بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا آج ایک تناور درخت کی شکل میں اپنے مکمل شاخوں کے ذریعے سارے عالم کو سایہ دے رہا ہے، اور اپنے پھل اور پھول کے ذریعے، اپنے برگ و بار کے ذریعے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور جامع نظامیہ سے مختلف متعدد بے شمار علماء اکرام، فقہاء اعظام، مفسرین، محدثین، شعراء، ادباء اور بڑی بڑی شخصیات یہاں سے نکلی ہیں۔ جب وہ جامع نظامیہ میں داخلہ لینے کے لیے آئے، اس وقت وہ بالکل ایک عام لڑکے کی طرح تھے، عام فرد کی ان کی حیثیت تھی، لیکن جب وہ جامعہ سے فارغ ہوئے تو ان کی حیثیت ایک مدبر، ایک مفکر، ایک محدث، ایک فقیہ اور ایک عظیم علمی شخصیت کی حیثیت ان کی رہی۔ اس طرح یہاں سے بڑے بڑے علماء اکرام فارغ ہوئے، اور آج بھی ان کی خدمات سارے عالم میں مشہور اور نمایاں ہیں،
اور علمی دنیا میں جامعہ نظامیہ اور جامعہ نظامیہ کے فارغین کی خدمات مقبول ہیں اور لوگ ان سے مسلسل استفادہ کر رہے ہیں، چاہے دکن ہو یا پورا ہندوستان ہو، ہندوستان کا طول و عرض ہو یا عالم اسلام، ہر جگہ جامعہ کے فارغین موجود ہیں اور اپنی خدمات بانی جامعہ نظامیہ کی فکر کے مطابق، بانی جامعہ نظامیہ کی تعلیمات کے مطابق اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن رہے۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ نے ادارے بھی قائم کیے، آپ نے لوگوں کی ظاہری تربیت بھی کی، باطنی تربیت بھی کی، آپ نے کتابوں کو تصنیف کیا۔ یعنی شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ انجمنوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن نہیں تھے، بلکہ آپ نے کئی انجمنیں قائم فرمائی، کئی ادارے قائم فرمائے، کئی تنظیمیں آپ نے بنائی، کئی کتابیں آپ نے تصنیف کی، کئی تحریکیں آپ نے چلائی۔ اس طرح ہمہ جہت شخصیت کو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا مولانا، میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ مکمل انجمن کا نام شیخ الاسلام ہے، ہم اس بات سے بالکل متفق ہیں، مگر جہاں ہم القاب پر حضرت والا کے بانی جامعہ کے القاب پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو فضیلت جنگ، عارف باللہ اور بھی ایسے القابات ہیں، تو یہ ایسے کیا مطلب حضرت والا کی ایسی کیا علمی مشاغل تھیں جس کی وجہ سے ان کو ان القابات سے نوازا گیا؟ جی، فضیلت جنگ ایک لقب ہے اور ایک دوسرا لقب ہے خان بہادر۔ یہ دو القاب شاہان وقت کی طرف سے، نظام کی طرف سے بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے، آپ کی فضیلتوں کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے۔ چونکہ آپ کی خدمات پورے مملکت حیدرآباد میں رہی اور مملکت حیدرآباد کے علاوہ بھی آپ کی کئی خدمات رہی، تو خدمات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی علمی لیاقت و قابلیت کو دیکھتے ہوئے شاہان وقت نے آپ کو خان بہادر اور فضیلت جنگ کے القابات سے نوازا ہے۔ جی، ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت والا نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت کی کچھ مشہور کتابیں جو اکثریت اور جو چاہیے کہ ہر گھر میں موجود ہو، جو جس سے ہر کوئی استفادہ کرے؟ ہر گھر میں یوں تو نیوز پیپر ہوتا ہے، میگزینس ہوتی ہیں، نہ جانے ہر کتابیں ہوتی ہیں، قرآن شریف بھی ہوتی ہے ہر گھر میں، مگر ہوتا کیا وہ قرآن شریف صرف جزدان میں وقتیہ طور پر یا تو پھر رمضان میں نکلتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جہاں بات کتابوں کے مطالعے کی چل رہی ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو ترجمہ قرآن نے بھی حضرت نے مصنف لکھا ہوگا، تو اس کے بارے میں اور جو مشہور کتابیں ہیں جس کا نہ صرف گھر میں رکھنا بلکہ اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اگر آپ کچھ نام بتائیں تو تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ جی، بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی ہی تعلیم اپنی تصنیفوں میں اور اپنے تحریروں میں دی ہے۔ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، مقاصد الاسلام کے 11 حصے آپ نے تصنیف کیے، جس میں سے ہر ایک حصہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں دین کے مختلف گوشوں پر آپ نے گفتگو کی اور خاص طور پر آپ نے عقائد پر گفتگو فرمائی ہے۔ مقاصد الاسلام کے علاوہ انوار احمدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات سے متعلق ہے، آپ نے مدینہ طیبہ کے 3 سالہ قیام کے دوران لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افادۃ الافہام کے نام سے 2 جلدوں میں آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کا فتنہ جب زور پکڑا، قادیانیت جب ظاہر ہو رہی تھی، فتنہ قادیانیت ابھی سر اٹھا ہی رہا تھا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ نے سب سے پہلے اس فتنے پر قلم اٹھایا اور آپ نے 2 ضخیم جلدیں افادۃ الافہام کے نام سے تصنیف کی۔ اسی طرح غیر مقلدیت کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا تو آپ نے حقیقت الفقہ
کے نام سے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، جس میں آپ نے فقہ کی حقیقت اور قرآن و حدیث سے اس کا جو تعلق ہے، اور فقہ جو قرآن و حدیث کا لب لباب اور خلاصہ ہے اس کو آپ نے ثابت کیا، اور فقہائے کرام کی خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں کی فقہ میں جو خدمات ہیں، جو کاوشیں ہیں، آپ نے اس کو اس میں نمایاں کیا۔ اسی طرح کتاب العقل کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جس میں آپ نے بتلایا کہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جس طرف اس کو چاہے لے جا سکتا ہے۔ آدمی اگر چاہے تو عقل کے ذریعے حق کو حق ثابت کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو باطل کو حق ثابت کر سکتا ہے، سچ کو سچ بھی ثابت کر سکتا ہے اور سچ کو جھوٹ بھی ثابت کر سکتا ہے۔ عقل جس طرف کام میں لائی جائے کام کر دیتی ہے، تو یہاں پر عقل کو کھلا چھوڑا نہ جائے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ عقل کو بے لگام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عقل نہایت کارآمد ہے، نفع بخش ہے، لیکن عقل کو شریعت کی لگام دینا ضروری ہے۔ عقل کو کام میں لایا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، عقل کو کام میں لایا جائے گا اسلامی تعلیمات کے دائرے میں، تبھی عقل کا صحیح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا آپ کا تذکرہ کیا، آپ نے تذکرہ کیا، میرا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آیا ہے کہ جہاں دینوی علوم پر آپ کو اتنی مہارت تھی، تو وہیں عصری علوم کے بارے میں بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مزاج تھا؟ کیسے آپ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ جی، عصری علوم کے سلسلے میں بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت اپ ڈیٹڈ رہا کرتے تھے، جبکہ آپ کی شخصیت ایسی کہ ایک طرف امور مذہبی کے وزیر ہیں، مملکت حیدرآباد کے جتنے مذہبی امور ہیں مسلمانوں کے اور دیگر مذاہب والوں کے، تمام امور کا تعلق آپ سے حکومتی سطح پر ہے، وزارت کا قلمدان آپ کے پاس موجود تھا، جامعہ نظامیہ قائم ہے، اس کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام آپ کیا کرتے تھے، تصنیف و تالیف کیا کرتے تھے اور تدریس اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا مطالعہ اس قدر گہرا تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی نئی کتاب آتی ہے یا کسی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، چاہے وہ مملکت حیدرآباد میں ہو یا ہندوستان کے طول و عرض میں کہیں ہو یا ہندوستان کے علاوہ کسی اور مقام پر کوئی اسلام پر اعتراض کیا جائے یا کوئی نئی تحقیق سامنے آئے، تو آپ اس کتاب کو طلب کر لیا کرتے تھے، اس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اور اس کتاب میں اگر کوئی قابل اعتراض چیز ہے تو برابر آپ اپنی تحریروں کے ذریعے اس کا رد کرتے، اس کا جواب دیتے، اور کوئی نئی تحقیق آتی تو اسلام کے احکام کو اور اسلام کے عقائد کو سمجھانے کے لیے نئی تحقیقات کی مثالیں دیتے ہوئے آپ بتلا دیتے کہ کس طرح نئی تحقیق والے بھی ان چیزوں کو مان رہے ہیں، جب جدید تحقیق والے ان چیزوں کو مان رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام میں جو فضیلتیں، جو عقائد، جو احکام، جو معمولات ہمارے اسلام میں بتائے گئے ہیں وہ جدید تحقیق کے عین مطابق ہیں۔ اس طرح مثالیں دیتے ہوئے آپ سمجھاتے۔ میڈیسن کا آپ نے ذکر کیا، فرنالوجی کا آپ نے ذکر کیا، ٹیکنالوجی کا آپ نے ذکر کیا، باٹنی کا ذکر کیا، اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جس کا تعلق جدید علوم سے ہے، ان کی نہ صرف آپ نے مثالیں دی بلکہ کئی مقامات پر آپ نے اپنی کتابوں میں ان کی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور تفصیلات کو ذکر کر کے ان کی باریکیوں پر آپ نے تبصرہ کیا ہے۔ یہ کافی ہمارے لیے انسپریشن لینے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو اس وقت اس دور حاضر میں جو طلباء حفظ اور عالمیت کی کورس حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے سو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ رکھیں۔ مولانا، میرا ایک اور سوال یہ تھا، کیا بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے سو صرف یہ ایک ہی ادارہ قائم کردہ، یہ ایک ہی ادارہ ہے یا کوئی اور ادارے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ کے علاوہ اور بھی کئی ادارے قائم فرمائے، جیسے آپ نے جامعہ نظامیہ کے علاوہ اور مدارس قائم فرمائے ہیں۔ پرانے پل کے پاس مسجد میاں مشک ہے، اس میں آپ نے ایک ادارہ قائم فرمایا۔
مکہ مسجد میں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا. اسی طرح بیدر میں محمد آباد میں آپ نے ایک مدرسہ تاسیس فرمایا. اجمیر شریف میں جو مدرسے دارالعلوم معینیہ ہیں وہ آپ ہی کا قائم کردہ ہے. اورنگ آباد شریف میں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا. اس طرح بہت سارے مدارس کی آپ نے داغ بیل ڈالی ہے. مدارس کے علاوہ آپ نے اور بھی انجمنیں تشکیل دیں اور ادارے قائم فرمائے. جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے جو آج مشہور ہے اس کو قائم کرنے کی تحریک شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کی ہی رہی کہ آپ نے شاہ وقت کو توجہ دلائی کہ ہمارے دکن کے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی جانا پڑتا ہے جبکہ ہمارے پاس بھی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو آپ کی توجہ دلانے پر، آپ کی تحریک پر شاہ وقت نے عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی. اسی طرح جامعہ نظامیہ کے بانی نے جب آپ 3 سال مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے تو اس وقت آپ نے بہت سارے حدیث پاک کے نسخے اور دیگر قلمی نسخوں کو آپ نے بنوایا تھا. اور جب آپ حیدرآباد دکن تشریف لائے تو کنز العمال کا قلمی نسخہ، الجوہر النقی کا قلمی نسخہ اور بہت سارے نایاب اور نادر قلمی نسخے آپ مدینہ طیبہ حرمین شریفین کے علماء کرام کے پاس سے نقل کروا کر لائے. اس زمانے میں چھپانے کی سہولت نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو آپ وہ چیزیں قلمی نسخوں کی شکل میں لے کر آئے اور یہاں پر آپ نے دائرۃ المعارف کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا. اور اس ادارے کا کام یہی ہے کہ جو کتاب اب تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی ہے، پرنٹ نہیں ہوئی ہے، اس کتاب کو پرنٹ کیا جائے، اس مخطوطے کی تحقیق کی جائے، تنقیح کی جائے اور اس کی ایڈٹ مکمل ہونے کے بعد اس کو طبع کر دیا جائے، پرنٹ کیا جائے. یہ ادارہ آپ نے قائم فرمایا. آج بھی وہ ادارہ کام کر رہا ہے جس کا صحرا مکمل طور پر شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی انجمنیں آپ نے تشکیل دی ہیں. جی بالکل مولانا، وقت کی تنگی کے ساتھ ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے ایک آخری سوال مختصر طور پہ آپ سے جواب طلب کرنا چاہوں گا کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ اکرام کو، پڑھانے والے ٹیچرز کو، اساتذہ کو کیا نصیحت کیا کرتے تھے؟ جی، شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لیے یہی رہا کرتی تھی کہ سب لوگ اخلاص کے ساتھ کام کریں اور عقائد اہل سنت پر گامزن رہیں، عقائد اہل سنت کے مکمل طور پر پابند رہیں، عقائد اہل سنت کو اختیار کریں اور صحابہ کرام کا جو نظریہ ہے، اہل بیت کا جو نظریہ ہے، اس سے مکمل طور پر اس پر جمے رہیں اور اس سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں نہ ہٹیں، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے. ساتھ ساتھ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اپنی عملی زندگی کے ذریعے بتلایا کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ساتھ استقامت اور ثابت قدمی ضروری ہے. اخلاص ہو اور استقامت و ثابت قدمی ہو تو یقیناً اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مولانا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور حضرت والا کے جو ہے سو سوانح حیات ہم تمام کو آپ نے ہمارے سٹی انڈیا ٹی وی کے ذریعے آپ نے ہمیں اس سے مستفید کیا. ہم سب سے پہلے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، میں آپ کا بھی دیکھنے والے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ پروگرام کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اور بھی ایسے اولیاء اللہ اکرام کے سوانح حیات آپ حضرات تک لے کر آتے رہیں گے. اس کے لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. مجھے دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.